أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بھیجتے ہیں محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد اقدس ہے: کیا ہے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی گراں قدر، بڑی اہم، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے، تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے، دو لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن قانون ہے اور اہل بیت اللہ کی مرضی کے مطابق تشریح قانون ہے. یہ ہے پوری گفتگو کا محصل کہ الہی قانون اگر معلوم کرنا ہو تو قرآن ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ معلوم کرنا ہو تو اہل بیت. ہم نے قرآن و اہل بیت کا دامن ہاتھ میں لے کے اپنی نجات کا راستہ تلاش کیا، اور اپنی نجات کو یقینی بنانے کے لیے در علی پہ آ کے بیٹھے. در علی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی علمی مشکل پڑی اور جب بھی کوئی مذہبی دشواری آئی اور جب بھی کوئی ایسی پیچیدگی آئی کہ جو کسی سے حل نہ ہو، تو لوگوں نے مشکل کشا کے دروازے پہ آ کے اس کو حل کیا، اور مولا علی کے دروازے پر آ کے اس مشکل کو حل کر لیا. اور مولا علی نے فوراً خندہ پیشانی کے ساتھ، بغیر انکار کیے، بغیر ناراض ہوئے، اس مشکل کو آن کے آسانی سے حل کر دیا. اور یہ راستہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ دروازہ ہے جہاں مشکلات حل ہوتے ہیں. کبھی سلمان لا کے پہنچا گئے در علی پر، کبھی ابو ذر لا کے پہنچا گئے در علی پر، کبھی مقداد کے پاس ہم بیٹھے تھے، کوئی مشکل آئی، وہ لا کے علی کے دروازے پر پہنچا گئے. کبھی حضرت عمار کے پاس بیٹھے تھے، کوئی مشکل آئی، وہ در علی پر پہنچا گئے.
بزرگان اسلام کے پاس جب مشکلیں آتی رہیں وہ مولا علی کے پاس لے جاتے رہے کہ دیکھو یہ دروازہ ہے یہاں پہ حل ہوں گی۔ امہات مومنین کے سامنے جب مشکلات آتی رہیں وہ علی کے دروازے پر پہنچتی رہیں اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہاں سے مشکل حل ہوگی۔ کبھی یہ بھی ہوا کہ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہاں جاتے آتے نہیں ہیں لیکن حل وہیں ہوگی یہ مشکل، یہ بھی ہوا، لیکن بہرحال مشکلات جو تھے وہ حل ہوتے رہے اور مشکل کشا کا دروازہ کھلا رہا اور علی مشکل کشائی کرتے رہے۔ ہاں، علی مشکل کشائی کرتے رہے اور مشکلات جو تھے ہمارے وہ حل ہوتے رہے۔ اور اب جو ہم آج 1400 برس کے بعد علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جو بزرگان اسلام اس زمانے میں تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو جب مشکل پڑے تو در علی پہ آنا، وہاں مشکل حل ہو جائے گی۔ اب اگر ہم ادھر ادھر بھٹکیں تو بزرگان دین ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب جب، اور ایک بات دیکھیے میں اس کو پڑھ چکا ہوں لیکن پھر ریپیٹ کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بعض علماء سے، ہم نے اس کے جواب بھی بعض بڑے دل آزار دیکھے ہیں کہ علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ علی کو مشکل کشا کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کریٹ کون چیز کرتی ہے۔ غور یہ کیجئے کہ مشکل کس چیز کا نام ہے۔ مشکل کریٹ کرتی ہے جہالت، اگنورنس، ناواقفیت، بڑی سے بڑی مشکل کریٹ کرے گی۔ آپ کے پاس ایک خط آیا جرمن لینگویج میں لکھا ہوا، جرمن لینگویج آپ جانتے نہیں تھے، آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی جرمن لینگویج نہیں جانتے تھے، آپ یونیورسٹی گئے، معلوم ہوا پروفیسر 2 دن کی چھٹی پہ ہے جو جرمن لینگویج جانتے ہیں، جب چھٹی سے آئے تو پھر گئے، معلوم ہوا وہ کلاس لے رہے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لائنوں کا خط تھا، جب وہ کلاس لے کے نکلے ان سے کہا صاحب 3 دن سے پریشان ہیں اور یہ جرمن لینگویج میں خط ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے یوں ہاتھ میں لے کے 1 منٹ میں پڑھ دیا اور مطلب بتا دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگا، انہوں نے یوں دیکھا، ان کا اس کا یہ مطلب ہے، یہ لکھا ہے اس میں۔ تو مشکل کس چیز نے کریٹ کی؟ ہمارے جرمنی لینگویج نہ جاننے نے۔ مشکل حل کس نے کیا؟ ان کی جرمن لینگویج جاننے نے۔ ہم گاڑی چلانا جانتے ہیں، گاڑی کے میکینک نہیں ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، رات کا وقت ہے، پوری فیملی ساتھ ہے، کار پہ جا رہے ہیں، نئی گاڑی ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، راستے میں رک گئی، بیچ جنگل میں رک گئی، رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں سٹارٹ ہوتی، ادھر سے دوسرا آدمی گاڑی پہ آ رہا تھا، اس نے گاڑی روکی، اس نے کہا جنگل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ سخت پریشانی کے عالم میں ہے، یہ گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وہ میکینک بھی تھا، اس نے بونٹ کھولا، کچھ یوں کیا، کچھ کیا، وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ کہنے لگے آپ جائیے یہاں رکیے نہیں ہے، رکنے کی جگہ نہیں ہے، نکل جائیے گاڑی لے کے۔ ان کے یہ تو بتاتے جائیے آپ نے کیا معجزہ کیا دکھایا یہ سٹارٹ ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں وہ ایک پائپ لوز ہو گیا تھا، میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا، جائیے باتیں نہ کیجیے جائیے۔ کس چیز نے مشکل کریٹ کی؟ میرے نہ جاننے نے۔ حل کس نے کی؟ جاننے نے۔ جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہو، مشکل کشا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟
علمی مشکلیں اور علمی گتھیاں، جو چیز کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ در مولائے کائنات پر حل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سمپل سا مسئلہ ہے۔ اب یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک، رسول کو اس کا رسول، کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، قیامت کے آنے کے قائل ہیں، دوزخ جنت پر یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم جاہل آدمی ہیں۔ یہ سب عقیدے تو ہمارے ٹھیک ہیں، مگر ہم جاہل آدمی ہیں۔ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، کون سی چیز حلال ہے جو ہم کھائیں، کون سی چیز حرام ہے جو ہم نہیں کھائیں، نماز میں ہمارا رخ کدھر ہو، روزہ کیسے افطار ہو، روزہ کس وقت سے شروع ہو، کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی باتیں ایسی ہیں جو روزے میں نہیں ہونا چاہیے ہیں، حج کس زمانے میں ہو، حج کس طرح کیا جائے، احرام کیسے باندھا جائے، احرام باندھنے کے بعد کن کن باتوں سے پرہیز کیا جائے، مشر پہلے جایا جائے کہ منا پہلے جایا جائے کہ شیطان پہلے مارے جائیں کہ سر پہلے منڈایا جائے، سمجھے آپ، طواف کس طرح سے ہو، زکوٰۃ میں کتنا مال نکلے، غلے کی زکوٰۃ کیسے ہو، پیسے کی زکوٰۃ کیسے ہو، جانوروں کی زکوٰۃ کیسے دی جائے، خمس کا کیا حساب کتاب ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں، جو شریعت نجس کیا ہے، پاک کیا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ تو جو نہیں معلوم ہے تو جو سب سے بڑا عالم ہے اسی سے تو پوچھیں گے۔ تو اگر ہمیں علی اویلیبل ہیں تو ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ الحمدللہ رسول کے بعد ہمیں علی اویلیبل تھے، ہم نے اپنے فقہ کو، اپنی شریعت کو، اپنے مسائل کو مولا علی سے پوچھا اور مولا علی نے اس کا جواب دیا۔ کبھی کبھی اگر ہمیں زیادہ تفصیل معلوم کرنا ہوئی تو ہم نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا حضرت آپ نے یہ کیسے فرمایا، تو انہوں نے پٹ سے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ دیکھو اس آیت کے روح سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ جب علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو علی تو شہید ہو گئے مگر علم کا دروازہ نہیں بند ہوا۔ علی کی جگہ امام حسن بیٹھے تھے، امام حسن نے ہم کو اسی طرح بتایا جس طرح حضرت علی نے بتایا تھا، اور کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ علی کے زمانے میں تو ہمیں جواب مل جاتا تھا، حسن کے زمانے میں جواب نہیں ملا۔ جب امام حسن شہید ہو گئے تو امام حسین کا زمانہ آیا، ہم نے ان سے پوچھنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی پیچیدگی آئی، مشکل آئی، فقہی مسئلہ آیا، قرآن کی کسی آیت کی تفصیل معلوم کرنا ہوئی، ہم نے امام حسین کے دروازے پر جا کے پوچھا، انہوں نے اسی طرح جواب دیا جیسے ان کے بڑے بھائی نے جواب دیا، جیسے ان کے والد بزرگوار نے جواب دیا۔ اب یہ سلسلہ امامت چلتا رہا، تیسرے امام کے بعد چوتھے امام نے اسی طرح جواب دیا، چوتھے امام کے بعد پانچویں امام نے اسی طرح جواب دیا۔ اور یہ سمجھ لیجئے آپ کہ علم امام جو ہے وہ خالی تھیالوجی کا علم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام کا علم جو ہے وہ صرف فقہ کا علم نہیں ہے کہ وہ شریعت کی باتیں تو جانتا ہے، حرام و حلال تو جانتا ہے، مگر ہوائی جہاز اڑانا نہیں جانتا ہے۔ بھائی مولا سے مذہبی مسئلے پوچھو، ہوائی جہاز کی پرابلم وہ کیا بتائیں گے؟ کار میں خرابی آ گئی تو کیا بتائیں گے؟ الیکٹرانک گاڑی ہے، نہیں بالکل نہیں۔ امام ہر علم کا عالم ہوتا ہے، امام ہر علم کا عالم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ سن لیجئے، یہ دماغ میں یہ نہ آئے کہ اضافے سے کہہ رہے ہیں۔ امام ہر علم کا عالم اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہوائی جہاز کی ٹیکنیک ہم اس سے زیادہ جانیں گے تو اتنے جس کے ہم امام ہوں گے وہ معموم ہوگا۔
میڈیکل سائنس اگر ہم اس سے زیادہ جانیں گے تو اس معاملے میں وہ امام ہوگا جو جانتا زیادہ ہے اور امام معموم ہو جائے گا. لہذا امامت مطلقہ وہ ہے کہ جو کائنات کا پورا علم رکھتا ہو. چنانچہ اماموں کے زمانے میں خالی یہی نہیں تھا کہ دینی مسائل امام بتاتے تھے، بلکہ دنیاوی مسائل بھی امام بتاتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا پانچویں امام کے زمانے میں کہ جب مسلمانوں میں رومی سکہ چلتا تھا، رومی سکہ چلتا تھا مسلمانوں میں. روم کے بادشاہ سے اور مسلمانوں کے بادشاہ سے کھٹک گئی. اس نے وہاں سے تھریٹ بھیجی کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم اپنے سکے پر تمہارے رسول کو برا لکھیں گے. یہاں جب یہ خبر آئی تو ہلچل مچ گئی شام میں، کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو. تو یہ ہوا کہ اس پر حملہ کر دو، اس پر حملہ کر دو. فوج کے جو افسران تھے ان کا ہم اس وقت حملے کے لیے اتنے بڑے امپائر سے تیار نہیں ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ حملہ کر کے ہم نقصان نہ اٹھا جائیں. رومن امپائر سے لڑنے کی پوزیشن میں اس وقت ہم نہیں ہیں. تو پھر کیا ہو؟ تو پھر وہی یاد آیا جو بزرگوں کو یاد آیا تھا، کہا مدینے سے انہیں بلاؤ جو مشکل کشاں ہیں. یہ پانچویں امام کا دور تھا. بلایا گیا، کہا آئیے، مولا نہ جائیے، بھگتنے دیجئے انہیں. ممکن ہے جواب دے اگر میرے جد نہ گئے ہوتے تو نہ جاتا. تشریف لے گئے، پوری منٹ بنوائی، ٹکسال، سکے ڈھلوائے، سکہ کیسے ڈھالا جاتا ہے، کیا ٹیکنیک ہے وہ بتائی، اس کی پوری سائنس بتائی، اس کی پوری تھیوری بتائی، اس کی پوری اکانومی بتائی، ہر چیز بتا کے سکے ڈھلوا کے اور کہا یہ سکہ بھیج دو اس کو جواب میں. وہ سکہ جواب میں گیا، نہ تلوار چمکی نہ گلے کٹے، ظالم زیر ہو گیا. اگر آل محمد کا راج رہتا تو اسی طرح اسلام پھیلتا. اور عزیزان گرامی، وہی اسی دربار میں ایک دن ایک واقعہ اور ہوا جس کے راوی ہمارے چھٹے امام ہیں. تشریف لے گئے تھے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ. پانچویں امام کی ضعیفی تھی اور چھٹے امام کی نوجوانی تھی. اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. وہاں یہ ہوا کہ ایک دن دربار میں تیر انداز جمع تھے، عرب کے مشہور، اور ٹارگٹ بنا ہوا تھا اور تیر اندازی کا مظاہرہ ہو رہا تھا. کسی دشمن اہل بیت نے مسکرا کے کہا کچھ آپ کو بھی شوق ہے؟ سوچا ہاتھ سے ذوالفقار رکھے کو ایک مدت ہو گئی، کہا کچھ آپ کو بھی شوق ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ مجھے آتا نہیں ہے یا جانتا نہیں ہوں، فرمایا مجھے زحمت نہ دو. فرمایا مجھے زحمت نہ دو. لوگوں نے کہا ارے تجربتاً صحیح ہے. انکار کیا پہلے تو، جب زیادہ اصرار ہوا اور لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹیں دوڑنے لگیں اور سرگوشیاں ہونے لگیں، بھائی عابد و زاہد آدمی، ان کو بھلا تیر اندازی سے اس سے کیا مطلب ہے، تو اللہ والے لوگ ہیں. ہاں، تو جب یہ کیفیتیں ہونے لگیں تو اٹھے، کمان اٹھائی، تیر اٹھایا. پہلا تیر ٹھیک ٹارگٹ پر لگا، دوسرا تیر مارا، وہ پہلے تیر میں پیوست ہوا.
تیسرا تیر مارا، وہ دوسرے تیر میں پیوست ہوا، اسی طریقے سے تابڑتوڑ 7 تیر مارے تو ایک میں ایک تیر پیوست ہوتا گیا، اور ہاتھ اتنا سبک کہ کوئی اپنی جگہ سے گرا بھی نہیں۔ تو ایسا لگا کہ جیسے ٹارگٹ پر ایک نیزہ لگا ہوا ہے، 7 تیر جو لگے تھے۔ جو عرب کے ماہر تیر انداز تھے انہوں نے اٹھ کے ہاتھ چوم لیے، کہا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں کہوں گا آج دربار فرعون کا نقشہ پھر دہرایا گیا۔ صلوات بر محمد ہی دہرایا گیا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ امام خالی مذہبی باتیں جانتے تھے کہ بھئی نماز میں کیا ہے اور روزے میں کیا ہے، نہیں، دنیا کی ہر فیلڈ میں۔ چھٹے امام کے 2 درس ہوتے تھے مدینے میں، ایک درس آپ کا ظہر سے قبل ہوتا تھا مسجد النبی میں، اس میں آپ فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، مذہبی چیزیں، اسلامیات تعلیم فرماتے تھے، اور ایک درس ایک باغ تھا آپ کا مدینے میں، شام کو عصر کے وقت اس باغ میں درس ہوتا تھا، اور اس درس میں آپ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور مختلف قسم کے سائنسز جو تھے وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ چنانچہ جابر ابن حیان اس بات کے اعتراف کرنے والوں میں ہے کہ سال بھر تک میں ایک پرابلم سالو کرتا رہا، جب سالو نہیں ہوئی اور امام کی خدمت میں آیا تو امام نے منٹوں میں اس طرح سالو کر دی جیسے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اماموں کا جو علم ہے وہ صرف دینی علم نہیں ہے، دینی علم کے ساتھ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب پر ان کو قدرت حاصل ہے۔ تو ہم نے 5ویں امام سے پوچھا، 5ویں کے بعد چھٹے سے پوچھا، چھٹے کے بعد 7ویں سے پوچھا، 7ویں کے بعد 8ویں سے پوچھا، 8ویں کے بعد 9ویں سے پوچھا، 9ویں کے بعد 10ویں سے پوچھا، 10ویں کے بعد جو پرابلم آئے تو 11ویں کے پاس لے گئے۔ یہ سلسلہ ہمارا 250 برس تک چلا، یہ سلسلہ ہمارا 250 برس تک چلا، یعنی رسول دنیا سے اٹھے سن 11 ہجری میں، ہم نے 260 ہجری تک اماموں کے مکتب میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی۔ سن 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، 8ویں ربیع الاول سن 260 ہجری شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ۔ اور اب بحکم خدا رہبری پردے میں گئی، تو جب غیبت شروع ہوئی تو 4 آدمی ایک کے بعد ایک وقت میں 2 نہیں، 4 آدمی ایک کے بعد ایک امام نے اپنے نائب معین کیے، جن کے نام سے توقیع مبارک آئی۔ پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے فرزند محمد ابن عثمان کو یہ عہدہ ملا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حسین ابن روح کو یہ عہدہ ملا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو علی ابن محمد سمری کو یہ عہدہ ملا۔ ان 4 بزرگوں کا پیریڈ سن 260 ہجری سے لے کے
سن 329 ہجری تک ہے۔ 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک کا زمانہ جو ہے یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ غیبت صغریٰ کیا چیز ہے؟ چھوٹی غیبت۔ غیبت صغریٰ کیا ہے یہ سن لیجئے۔ غیبت صغریٰ یہ ہے کہ یہ 4 نام جو میں نے لیے ان کو امام کی طرف سے اجازت حاصل تھی کہ یہ امام سے جب چاہیں مل لیں۔ چنانچہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کے سوالات، لوگوں کے مشکلات، لوگوں کے پرابلمز یہ لے کے جاتے تھے اور وہاں سے حل کروا کے لاتے تھے۔ یہی چیز تھی جس کو میں نے کل پڑھایا کہ ٹریننگ پیریڈ تھا ہمارا۔ آپ کو یاد ہوگی میری کل کی تقریر کہ میں نے کہا تھا کہ وہ 69 ایئرز جو ہیں وہ ٹریننگ پیریڈ کے ہیں۔ تو یہی ٹریننگ پیریڈ تھا جس کو میں نے ٹریننگ پیریڈ کل کہا تھا، آج اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ جاتے تھے اور جا کے امام سے جواب لے کے آتے تھے، اور جواب سے شان امامت آشکار تھی۔ دیکھیے میں اپنے جملے کی خود تشریح کروں گا۔ جواب سے شان امامت آشکار تھی۔ اب آپ کہیں گے شان امامت جواب سے کیسے آشکار تھی؟ ایک چیز یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اگر حلال ہے تو امام بھی یہی کہے گا کہ حلال ہے، اور اگر حرام ہے تو امام بھی یہی کہے گا کہ حرام ہے۔ اس میں امام کے اور عالم کے جواب میں فرق کیا ہے؟ میں نے سمجھ بوجھ کے کہا اتنے بڑے مجمع میں کہ جواب سے شان امامت آشکار تھی۔ دیکھیے آدمی پہلے خط لکھتا تھا، اب تو ٹیلی فون کال ہو گئی، یہ خط ختم ہو گئے، مگر بہرحال ہم لوگوں نے خط بھی لکھے۔ خط لکھتا تھا، یا آج لانگ ڈسٹینس کال ہوتی ہے، ایک بات کئی دنوں سے سوچ رہے ہیں کہ بھائی کو ٹیلی فون کریں گے تو یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ کہیں گے۔ ایک بات جو بڑی امپارٹنٹ تھی وہ کہنا بھول گئے۔ خط لکھنے میں بھی ہوتا ہے یہ کہ یہ لکھیں گے، یہ لکھیں گے، یہ لکھیں گے، 4 باتیں لکھیں گے، 3 باتیں لکھی، ایک بات بھول گئے۔ خط جب پوسٹ کر دیا، ارے یہ تو پھر لکھنا پڑے گا بھائی، وہ تو بھول گئے۔ تو اس زمانے میں جو چاہنے والے خط لکھتے تھے امام کو، تو یہ عادت تو انسانی دماغ کی کمزوری کی ہے نا، اس سے ایمان و کفر کا تو تعلق ہے نہیں۔ وہ بیچارے کوئی بات بھول گئے لکھنا، خط لکھا، میں ایک بات بھول گئے لکھنا۔ جب جواب آیا تو 4 باتیں جو پوچھی ہیں ان کے جواب لکھے ہیں، اس کے نیچے لکھا ہے 5ویں بات جو تو پوچھنا بھول گیا تھا۔ اور یہ ضروری بھی تھا، یہ اس لیے ضروری تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ کوئی سسٹم ہم نے بنا لیا ہوگا گھر کے اندر کہ بھئی خط لے جاؤ، جواب لکھ کے لے جا کے دے دو کہ امام نے جواب دیے۔ اس لیے کہ عالم کتنا ہی بڑا ہو، جو آپ پوچھئے گا وہ بتا دے، مگر جو آپ کے دل میں ہے وہ نہیں بتا پائے گا۔ جو دل کی بات ہے وہ نہیں بتا پائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہا حضرت علی ابن محمد سمری تک۔ 329 ہجری میں
جناب علی ابن محمد ثمری کے انتقال کے چند دن پہلے توقیع مبارک آئی کہ اب تمہاری عمر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے، اب تم دنیا سے سفر کرنے والے ہو، اور تمہارے بعد اب کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے۔ اب وہاں سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اور جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے قیادت سنبھالی اور دین کی خدمت شروع کی۔ شیخ صدوق کے بعد شیخ مفید کا زمانہ آیا اور شیخ مفید نے دین کی خدمت کی۔ شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ کا زمانہ آیا۔ سید مرتضیٰ نے دین کی خدمت کی، اور یہ دو بھائی تھے۔ یہ بڑے بھائی تھے جو سید مرتضیٰ کہلاتے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے جو سید رضی تھے۔ ان کا نام، یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام رضی تھا، ایک کا نام مرتضیٰ تھا۔ تو مرتضیٰ صاحب جو تھے وہ بڑے بھائی تھے، اور رضی صاحب جو تھے وہ چھوٹے بھائی تھے۔ سید رضی وہ عالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو وہ تحفہ دیا ہے کہ شاید دنیا میں اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اتنا بڑا تحفہ اپنی قوم کو نہیں دے سکا۔ سید رضی ان عالم کا نام ہے جنہوں نے آپ کو کمپائل کر کے نہج البلاغہ دی ہے۔ یہاں جو نہج البلاغہ گھر گھر موجود ہے، جو علم کا خزانہ ہے، اور جس کو دیکھ کے لوگوں کی عقلیں حیران ہیں کہ یہ کیسا بندہ تھا جو آج سے 1400 برس پہلے بیٹھ کے ممبر پر یہ تقریر کرتا تھا، یہ سید مرتضیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے جو ملت کا نام ہے۔ یہ سید مرتضیٰ تھے، اور سید مرتضیٰ کے بعد سید رضی نے تحفہ دیا ہے۔ سید مرتضیٰ عالم وقت تھے، اور سید مرتضیٰ کی رحلت کے بعد شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو جعفر طوسی بھی اسی پائے کے زبردست عالم گزرے ہیں۔ شیخ طوسی جن کی مسجد طوسی نجف میں آج بھی ہے، جو لوگ نجف کی زیارت کو گئے ہیں اور واقف ہیں نجف سے، وہ ضرور مسجد طوسی سے بھی واقف ہوں گے کہ نجف میں ایک مسجد طوسی کے نام سے ہے۔ یہ نجف میں جو مسجد طوسی ہے، یہ انہی شیخ ابو جعفر طوسی کی بنوائی ہوئی مسجد ہے جو آج تک مسجد طوسی کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ ابو جعفر طوسی وہ عالم تھے جنہوں نے مرکز علم کو بدلا ہے۔ پہلے بغداد میں تھا، پہلے ہمارا مرکز علم بغداد میں تھا، لیکن بغداد میں ہر سال محرم میں کمیونل رائٹ ہوتا تھا۔ اب آج لوگ مولویوں کے نام لیتے ہیں، انہوں نے لڑا دیا، انہوں نے لڑا دیا، پتہ نہیں اس وقت کون لڑاتا تھا۔ خیر، تو بغداد میں ہر سال کمیونل رائٹ ہوتا تھا محرم میں۔ اس میں جو جانے جاتی تھیں وہ تو جاتی تھیں، سب سے بڑا نقصان جو ہوتا تھا وہ ہماری کتابوں کا ہوتا تھا۔ وہ لوگ ہماری کتابیں جلا دیتے تھے۔ چنانچہ شیخ طوسی نے یہ سوچا کہ اس ماحول میں تعلیم جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی، لہذا وہ حوضہ علمیہ کو اٹھا کے نجف لے گئے، جہاں الحمدللہ آج تک حوضہ علمیہ موجود ہے اور نجف کا چراغ روشن ہے۔ سمجھے آپ؟ وہ اٹھا کے نجف لے گئے اور حوضہ علمیہ نجف میں ہے الحمدللہ۔ 1000 سال سے زیادہ کا یہ مدرسہ ہمارا نجف میں الحمدللہ قائم ہے۔ یہ لوگ جو تھے عزیزان گرامی، ہم آپ کو یہ سنانا چاہتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے، یعنی جو واجب و حرام، جائز و ناجائز، حلال و
حرام صحیح و غلط، یہ جو فقہ ہے، اسکول آف جورسپروڈنس جس کو کہا جاتا ہے، مکتب فقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ قرآن و اہل بیت کا تیار کردہ ہے. سمجھے آپ؟ قرآن و اہل بیت کا تیار کردہ ہے. تو ہم یہ مکتب فقہ جس کو ہم مانتے ہیں، اور ہم نے، اور یہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، یہ تیار کردہ ہے. 4 عالموں نے ہمارے 3 عالموں نے 4 کتابیں لکھی. سنیے گا یہ باتیں، بچوں کے کانوں میں پڑی رہ جائیں. غیبت صغریٰ کے زمانے میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے، صحت الاسلام کلینی، شیخ یعقوب کلینی. انہوں نے احادیث معصوم کی ایک کتاب جمع کی، کمپائل کی، جس کا نام رکھا کافی. آج جو آپ لوگ کافی کا نام سنتے ہیں ہماری کتابوں میں، تو کافی جو ہے یہ شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ جو تھے، شیخ یعقوب کلینی، ان کی جمع کی ہوئی کتاب ہے کافی، کمپائلیشن ورک ہے یہ. دوسری کتاب جو لکھی، جس کا نام من لا یحضر الفقیہ تھا، یہ ہمارے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھی. اس کے رائٹر شیخ صدوق تھے. پھر شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی نے احادیث معصوم کی 2 کتابیں لکھی. ایک کا نام تہذیب ہے، ایک کا نام استفسار ہے. اس طرح 4 کتابیں ہوئیں: کافی، من لا یحضر الفقیہ، تہذیب، استفسار. یہ ہمارے شیعوں میں کتب اربع کے نام سے مشہور ہیں. جیسے عالم اسلام میں صحاح 6 مشہور ہیں، ویسے ہمارے یہاں کتب اربع مشہور ہیں. اربع مانے 4، کتب اربع مانے 4 کتابیں. یہ ہمارے یہاں کتب اربع مشہور ہے. لیکن ہمارے علماء نے ایک ہوشیاری یہ کی کہ کتابوں کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں لگایا. انہوں نے کتابیں لکھی اور کہا تم تحقیق کر لو، جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے وہ چھوڑ دو. صحیح کا لفظ نے کہا کہ ہم کو مجبور نہیں کر دیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں. یہ 4 کتابیں ہیں، ان کے اندر احادیث معصوم ہیں. سنیے گا، ان کے اندر احادیث معصوم ہیں. یہ بچے یاد رکھیں، اس کے اندر اور کسی سے حدیث نہیں ہے. مجھ سے، آپ سے، ان سے، ان سے حدیث نہیں ہے. اس کے اندر صرف ائمہ اطہار علیہ السلام سے حدیثیں ہیں کتب اربع میں. اور ہمارے پاس جو اجتہاد کی بنیاد ہے وہ یہی 4 کتابیں ہیں. اس لیے کہ ہمارے علماء کسی اور کی حدیث سے اجتہاد نہیں کرتے ہیں، صرف معصوم کی حدیث لیتے ہیں اجتہاد کرنے کے لیے، یا قرآن کی آیت لیتے ہیں اجتہاد کرنے کے لیے. اب جس وقت ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت یہ لفظ ہمارے خاندان میں بدنام تھا. دیکھیے وقت تو جا رہا ہے، مگر یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ ٹیکنیکل موضوع ہے. ہمارے یہاں جس وقت شیخ صدوق نے چارج لیا ہے، ہماری کمیونٹی میں، شیعہ کمیونٹی میں، لفظ اجتہاد بدنام تھا. کیوں بدنام تھا؟ اس لیے کہ عالم اسلام میں سن 11 ہجری سے اجتہاد شروع ہو گیا تھا. ہمارے یہاں امام موجود تھے، ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی. اجتہاد ہوتا ہے غیبت امام میں، حضور امام میں اجتہاد ہوتا نہیں ہے. برہمایام نے اجتہاد ہوتا ہے غیبت میں. تو 260 ہجری تک ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی اجتہاد کرنے کی. ہمارے یہاں علم کا دروازہ کھلا تھا.
پھر 329 تک بھی ہمیں رسائی تھی باب علم تک، لہذا ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑی۔ 329 کے بعد ہمارا اجتہاد شروع ہوتا ہے، جبکہ 200 کچھ میں عالم اسلام کا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو اس زمانے میں جو اجتہاد تھا وہ اجتہاد سمجھا جاتا تھا، لہذا ہمارے یہاں کا مولوی مجتہد نہ کہلوا کے فقیہ کہلوایا جاتا تھا، اور عمل اجتہاد جو ہے اس کو عمل استنباط کہتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ آج بعض لوگ اپنی ناسمجھی میں یقیناً مولا انہیں معاف کریں گے، مگر یہ کہہ دیتے ہیں اجی ہم مولوی کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امام آپ کی جہالت کی وجہ سے اس بدتمیزی پر انہیں آپ کو معاف کر دیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ امام آپ کی جہالت کی وجہ سے اب معاف کر دیں کہ بھئی جاہل ہے بکرا ہے بکنے دو، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی جناب پورے ارے ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، یہ بدتمیزی ہے امام کی شان میں، یہ شان امام میں بدتمیزی ہے، یہ شان امام میں گستاخی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی پولیس آئی جی کے سامنے کہیے ہم سرکار کو تھانے دار سمجھتے ہیں، تو وہ آئی جی ہے آپ اسے تھانے دار کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کو تھانے دار سمجھتے ہیں، تو ہنس کے ٹال دے، بات الگ ہے کہ جاہل آدمی ہے، وہ جانتے ہی نہیں آئی جی کیا چیز ہوتا ہے، تھانے دار کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اجی ہم مولوی کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کو مولوی امام کا فرق معلوم ہے؟ مجتہد فتویٰ دیتا ہے، امام حکم دیتا ہے۔ کیا منزلت ہے امام کی، وہاں ہر چیز منکشف ہے، نہیں شک و شبہ گنجائش تھوڑی ہے۔ تو عزیزان گرامی، غیبت میں علماء نے بڑی خدمت کی ہے، اور ہماری فقہ جو ہے الحمدللہ یہ بھی پولیٹیکل لفظ ہے جو ہماری فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، یہ بھی سن لیجئے آپ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے مجلسوں میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور پبلک کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہوتی، زیادہ اس لیے بھی نہیں پڑھی جاتی۔ فقہ محمدی ہے یہ جو ہمارے پاس ہے، فقہ محمدی ہے جو ہمارے پاس ہے، فقہ جعفری کیسی؟ لیکن چونکہ بعد میں فقہ کمپائل ہوئی ہیں، لہذا بعد والوں کا نام لے کے ہماری فقہ کو بھی نام دیا گیا تاکہ ہم آپ کے برابر آ جائیں۔ آپ سمجھے اس کے اندر چکر کیا ہے؟ اس کے اندر چکر یہ ہے کہ ہم آپ کے برابر آ جائیں کہ 25 برس پہلے آپ نے شروع کیا، ان کے 50 برس پہلے انہوں نے شروع کیا، ان کے 25 برس پہلے آپ نے شروع کیا، وہی زمانہ تھا 100 برس کے اندر میں۔ جی نہیں، یہ فقہ محمدی ہے، جو رسول اللہ نے بتایا وہی علی نے کہا، جو علی نے کہا وہی حسن نے کہا، جو حسن نے کہا وہی حسین نے کہا، جو حسین نے کہا وہی سید سجاد نے کہا، جو سید سجاد نے کہا وہی محمد باقر نے کہا، جو محمد باقر نے کہا وہی جعفر صادق نے کہا۔ یہ فقہ محمدی ہے۔ ہاں، اور فقہ جو ہے وہ ہیں بعد میں، وہ ہیں بعد میں، ان پر ہمیں نہ کوئی کمنٹ کرنا ہے، نہ کوئی تبصرہ کرنا ہے، نہ کوئی بات کرنا ہے۔ ہم سے کیا مطلب؟ ہر ایک اپنے اپنے گھر میں خوش رہے بھائی، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر۔
تو ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ گھر بدلا، نہ در بدلا، نہ خاندان بدلا، نہ زبان بدلی، نہ نسل بدلی، کوئی چیز بدلی نہیں، وہی رہی رسول اللہ سے چھٹے امام تک۔ تو اب چاہے اسے آپ فقہ جعفری کہیے یا فقہ باقری کہیے یا فقہ حسینی کہیے یا فقہ علوی کہیے یا فقہ محمدی کہیے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک عالم گزرے ہیں اور ان کی کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید معتزلی۔ ابن ابی الحدید معتزلی ایک عالم گزرے ہیں اور ان کی ایک کتاب ہے شرح نہج البلاغہ جو بہت پاپولر ہے، اور یقیناً اس کی بہت سی کاپیاں بمبئی میں بھی مل جائیں گی۔ تو شرح تو ہے، لیکن اس کے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا مضمون بھی لکھا ہے، 2-4 پیج کا نہیں، پوری کتاب ہے ایک مضمون کے طور پر، اور اس کے اندر انہوں نے حضرت علی کے علم کی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ علم جتنا بھی ہے سب کے چشمے ذات علی سے جاری ہوئے، اور جتنے بھی علوم ہیں وہ ذات علی سے پھیلے۔ وہ مضمون عربی میں ہے، وہ کتاب بھی عربی میں ہے، شرح بھی عربی میں ہے، لیکن بہرحال جو عربی سے واقف ہے یا انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ علی کی ذات علوم کا مرکز تھی، اور علم صرف و نحو علی کی ذات سے شروع ہوا، اس لیے کہ جو اس کے زبردست ماہر تھے ابو الاسود دوئلی، وہ علی کے شاگرد تھے، اور علم تفسیر علی کی ذات سے شروع ہوا، اس لیے کہ جو شیخ المفسرین کہلاتے تھے ابن عباس، وہ علی کے شاگرد تھے، اور علم فقہ یعنی یہی تھیالوجی کا علم، اسکول آف جوریسپروڈنس، یہ بھی علی کی ذات پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے کے یہاں ہم شیعہ لوگ اماموں میں شاگردی کا قائل نہیں ہیں، امام سب اللہ کے شاگرد ہیں، مکتبہ قدس میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ معتزلی ہیں، وہ اثنا عشری نہیں ہیں، یہ واضح رہے۔ انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ شاگرد تھے امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق شاگرد تھے اپنے باپ امام محمد باقر کے، اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ امام زین العابدین کے، اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ امام حسین کے، اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ حضرت علی کے۔ اس طرح علم فقہ علی تک جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امام مالک شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، لہذا مالک کا بھی علم ان تک جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے، لہذا ان کا علم بھی اسی سلسلے سے حضرت علی تک جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ امام احمد ابن حنبل شاگرد تھے امام شافعی کے، لہذا ایک تو ان کا علم اس سلسلے سے جاتا ہے، اور دوسرے امام احمد ابن حنبل کی ایک دوسری لائن بھی ہے کہ وہ اکرمہ کے شاگرد تھے، اور اکرمہ ربیعہ رائی کے شاگرد تھے، اور ربیعہ رائی ابن عباس کے شاگرد تھے، اور ابن عباس علی کے شاگرد تھے۔ اس طریقے سے چاروں اسلامی فقہوں کا علم جو ہے وہ آخر میں جا کے رجوع ہو جاتا ہے علی تک۔ تو میں نے کہا جب یہ صورتحال آپ کو قبول ہے تو فقہ علی موجود ہے، سب کتابوں کو صحیح کر لیجئے اس کی روشنی میں۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں جو علماء ہیں، اور آج تک الحمدللہ ہمارے کیا علم فقہ زندہ ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی الجھنیں آ رہی ہیں۔ فقیہ کا کام ہے کہ وہ ان تمام الجھنوں کو تعلیمات معصومین کی روشنی میں دیکھ کے اس کا حل بتائے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس علم زندہ ہے، ہمارے پاس علم زندہ ہے۔ ہمارے جعفری فقہ میں اور دوسری فقہوں میں فرق یہ ہے کہ جو مجتہد آج دنیا میں نہیں ہیں ان کی تقلید آپ نہیں کر سکتے۔
نہیں کر سکتے. یا میں ان کا فتویٰ بیان کروں جو 200 برس پہلے تھے, ان کا نہیں آج جو ہم وہ بتائیے, ہے نا. تو وہاں یہ نہیں ہے. وہاں جو 4 علماء گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, یہ 4 بزرگ جو ہیں انہی کی بتائی ہوئی فقہ پر عمل آج تک ہوتا ہے. اب ایک بات کا ہمیں شکوہ ہے, ایک بات کا شکوہ یہ ہے کہ رائفل ضرور رکھیے مگر لائسنس لے کے رکھیے. ورنہ پکڑے جائیے. سمجھا, لائسنس ہونا چاہیے آپ پاس. دیکھیے, فتویٰ دینے کا لائسنس ہے اجتہاد. جن کے پاس اجتہاد نہیں ہے وہ فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ یہ عزاداری کے خلاف جو فتوے آتے ہیں, پہلے اپنے کو مجتہد تو کہیے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اب انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کروں گا کہ ہم نے اماموں ہی کو کیوں منتخب کیا اپنی ہر چیز معلوم کرنے کے لیے, اور دوسرے ذرائع سے ہم کیوں الگ ہٹ گئے. یہ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو عرض کروں گا. آج تو صرف اتنا کہ پوری تہذیب کے ساتھ, میں بد تہذیبی کا قائل نہیں ہوں. دیکھیے, اتفاق و اختلاف یہ الگ باتیں ہیں, مگر آدمی کو اپنے معیار تہذیب کو نہیں گرانا چاہیے. اور سرور کائنات نے ہم کو درس تہذیب دیا ہے. ہمیں تعلیم تہذیب سرور کائنات سے ملی, تو ہم پوری تہذیب کے ساتھ ہر فقہ کے اوپر بات کریں گے, یہاں کوئی بات خلاف شان نہ ہو. اور مجمع توجہ کرے. آج کا آخری جملہ اور پھر انشاءاللہ کل, کہ فقہ جعفری میں, ہماری فقہ میں اور تمام فقہوں میں فرق یہ ہے کہ ہماری فقہ میں سلسلہ جاری ہے. ہماری فقہ میں سلسلہ جاری ہے. ان کا یہ ان کے مقلد تھے, پھر اس کے بعد ان کے مقلد ہو گئے, پھر ان کے مقلد, مثلا سلسلہ جاری ہے. عالم اسلام میں یہ سلسلہ جاری نہیں ہے. تو ہماری فقہ میں اور دوسری فقہوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری فقہیں ایسے ہیں جیسے تالاب کا پانی, اور ہماری فقہ ایسے ہے جیسے نہر کا پانی. تالاب کا پانی آپ آج رات کو ایک لوٹا نکالیے, کل سویرے جائیے تو وہی پانی تالاب میں ملے گا. لیکن نہر سے ایک لوٹا نکال کے یہاں تک لائیے اور پھر جائیے تو وہاں پر وہ پانی نہیں ملے گا, دوسرا پانی ملے گا. بھائی اس طریقے سے ہماری فقہ جو ہے وہ آب جاری ہے. اور یہ فقہ جو ہے یہ سائے میں چلتی ہے معصومین علیہم السلام, ائمہ اطہار علیہم السلام کے سائے میں چلتی ہے, اور ان کے سائے میں چلتی ہے جنہوں نے دین کو بچایا ہے, جنہوں نے مذہب کو زندہ رکھا ہے. عزیزان گرامی, دن گزرتے جا رہے ہیں, آدھے سے زیادہ عشرہ محرم تمام ہو گیا, اور کل 5ویں مجلس ہو گئی, آج 6ٹھی مجلس تمام ہو رہی ہے. اب 4 دن یہ رونق اور باقی ہے, اور 4 دن کے بعد یہ رونق ختم ہو جائے گی. سیدہ کے لال, آپ مہمان آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں رونق ہو جاتی ہے. لاکھوں درود و سلام ہو ان پر
جنہوں نے اپنے گھر کی رونقیں اسلام کی رونق پر قربان کر دیں۔ جوش ملیح آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو کم ہونے لگیں آبادیاں شہر محبت کی، جو کم ہونے لگیں آبادیاں شہر محبت کی، تو گھر ہی کو نہیں دل کو بھی ویراں کر دیا تو۔ علی اکبر بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اور محمد بھی چلے گئے۔ آج اکثر و بیشتر جگہوں پر جناب اون محمد کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، 2 بھائی کربلا میں شہید ہوئے، 2 بھائی کوفے میں شہید ہوئے۔ جناب مسلم کے دونوں بچے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے، یہ بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ یہ باغ محمد کی کلیاں تھیں جو قربان ہو گئیں، اور اون محمد کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ماموں سے کیسے اجازت ملی مجھے نہیں معلوم، کس طرح ماں سے اجازت ملی مجھے نہیں معلوم، مگر باپ نے یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ تم میری نیابت میں جاؤ، تو دونوں شہزادے آئے تھے باپ کی نیابت میں اپنی جان دینے کے لیے۔ میر انیس نے کیا خوب کہا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہوں میں یہ بیت، کہ جب بچے جا رہے ہیں تو ماں کہہ رہی ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہو۔ فوجیں پکاریں خود کہ نواسے علی کے ہو۔ بڑی شان سے لڑے علی کے نواسے۔ اون محمد نے بڑی شان سے جہاد کیا، کوئی جعفر کی شان سے لڑ رہا تھا، کوئی حیدر کی شان سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے گرے۔ ماموں زندہ تھے، عباس بھی گئے، علی اکبر بھی گئے، حسین نے لاشا اٹھایا، عباس نے لاشا اٹھایا، بی بی زینب غلاموں کا پرسہ لیجئے، آپ کے جوانوں کے لاشیں آ رہے ہیں، آئے حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں، جنگل میں سیدہ رو رہی ہیں، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔